بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی رولی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے توفیق سے ہم نے آپ نے سلفی دعوت کے اصولوں کے سلسلے کا تیسرا اصول جو توحید باری تعالی ہے شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس میں ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا جھگڑا رہا ہے۔ ہم نے آپ نے اس سلسلے کی کچھ باتیں پڑھی ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، یہ اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کا تیسرا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اسماء ہیں، صفات ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیبا ہیں، اور وہ نام کسی اور کے لیے نہیں رکھے جا سکتے۔ کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ اسے قرآن کریم کی آیات میں الحاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ الحاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام اللہ کے سوا کسی کو دے دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ نے بہت ساری مثالیں پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر ماضی میں مشرکین مکہ نے جو عزا نام رکھا تھا، اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العزیز سے لے کر کے رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے العزیز، اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہاں سے یہ نام نکالا گیا اور عزا اپنے بت کا نام رکھا گیا۔ ایسے ہی منات جو نام تھا بت کا، اس کے بارے میں بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام المنان سے لے کر کے رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود تھیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اگر کسی کو نہیں دیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزید کسی نئے نام سے پکارا بھی نہیں جا سکتا۔ الحاد کے اندر یہ سب شامل ہے۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ کو دیا جانا چاہیے، وہ نام کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسے الحاد میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے نہیں بلانا چاہیے، نہیں موسوم کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام میں آیا، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں آیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو صفات ہیں، ان اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور وسیلے سے دعا کرتا ہے، کسی اور نام کے وسیلے سے، خواہ وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، خواہ وہ کوئی بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی نیک اور صالح شخصیت ہو، اس کا نام لے کر کے مثال کے طور پر کوئی دعا کرے تو یہ سب الحاد میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے سب سے بڑے وسیلوں میں سے ایک سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کریں۔ آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی لارڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی ایشور کہہ لیتا ہے، ایسے ہی کوئی وشنو کہہ لیتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، ایسے اردو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ خدا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں الحاد میں شامل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو قرآن کریم میں آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئے ہیں،
ان ناموں میں یہ نام نہیں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں شک شبہے کے دائرے میں کرنا یا شک شبہے میں ڈالنا کہ جو ایشور ہے وہی اللہ ہے، یا مثال کے طور پر جو گاڈ ہے وہی اللہ ہے، خدا اور اللہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ سب تعویلات ہیں، الہات کے دائرے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے بہت سارے نام ہیں اور سارے نام سب سے اچھے نام ہیں۔ اب جس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بیان کیا گیا ہے، اللہ نے کیا اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا سب سے اچھا نام بتلاتا ہے تو ایک بندہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیا نام دے سکتا ہے؟ چاہے وہ کتنا بھی اچھا سمجھتا ہو، بظاہر اچھا لگتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنا جو نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سے بھی اچھا نام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس طرح کے شبہات پھیلانا، اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگوں کے عقیدوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہی جو وشنو ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس طرح سے جاہل طبقہ، لا علم طبقہ، اور ایسے بھی عام طور پر عقیدے کے باب میں لوگوں کو علم بہت کم ہے، اور عقیدے کے باب میں علم حاصل کرنے سے دلچسپی بھی لوگوں کو سب سے ہی کم ہے۔ اس لیے عام طور پر وہ جہالت ہمیشہ باقی رہتی ہے اور عقیدے کے باب میں کمزوریاں قائم رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا شبہ آتا ہے، کوئی بھی نئی چیز ڈاؤٹ میں ڈالنے والی آتی ہے، کوئی کنفیوژن میں ڈالنے والی بات آتی ہے۔ آج میڈیا پر ہر آدمی آزاد ہو کر کے بات کر رہا ہے، تو وہ جاہل آدمی ایک سے دو بار کوئی بات سنتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اور بتائے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مراد لیتے ہیں جب خدا کہتے ہیں۔ یہ مراد لینے کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے نام قرآن کریم کے اندر ہیں، 100 سے اوپر نام قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ آپ بتائیے کہ 100 سے اوپر نام علماء نے جمع کیا قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں، تو تقریباً 114-15 نام اکٹھا ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم 114-15 نام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان میں سے کوئی نام لے کر کے پکارنا ضروری ہے، یا ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم باہر سے کوئی نام لے کر کے آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اچھے اچھے نام، جتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب اچھے اچھے نام ہیں، اور حسن میں، جمال میں، کمال میں جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے، اس اونچے مقام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایما تدعو، ان میں سے کسی بھی نام سے پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب آج حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10-20 نام نہیں معلوم ہے، اور اس کو ایسے 10-5 نام معلوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہیں، اور ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ان میں سے کوئی نام لے کر کے پکارتا ہے۔ بعض دعات نے بھی میڈیا پر اس طرح کی گمراہیاں پھیلائی ہیں، اس طرح کے شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر نوجوان طبقے کے ذہنوں میں اس طرح کے شبہات ڈالے ہیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کو وشنو کہا جاتا ہے، یا وشنو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو جس نام سے بھی اپنے معبود کو ہے نا یاد کرتا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ جو عوام کے درمیان پھیلایا گیا، یہ حد درجہ عقیدے کے باب میں گمراہی کا نظریہ ہے جو لوگوں کو درمیان عام کیا گیا۔ اب یہ افسوس کی بات ہے کہ عقیدے کے باب میں، خاص طور پر اسماء و صفات کے باب میں، جو سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ باریک، سب سے زیادہ پرخطر موضوع ہے، ایسے موضوع میں اتنے سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اتنے سارے فرقے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایسے موضوع میں ایسا آدمی بات کرتا ہے، ایسا آدمی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مسائل بتاتا ہے، سوالات کے جوابات دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جسے عقیدے کی بنیادی معلومات بھی نہیں، عقیدے کی اساس بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کے موضوعات میں جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے توحید کو بھی وہ نہ جانتے ہوئے پامال کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔
بہرحال اسماء و صفات کے باب میں جو ہمیں آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب مسئلہ کہاں سے آ گیا، یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات کا باب اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تیسرا حصہ ہے، یعنی تیسری قسم توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے نا اسماء و صفات کے اعتبار سے اکیلا مانے۔ اب ان اسماء و صفات کو کون سمجھے گا، ان اسماء و صفات کے معانی کو کون سمجھے گا؟ ہر جگہ سلف کا نام آ جاتا ہے، ہر جگہ صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے ساتھیوں کا، تابعین کا ذکر آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اتنا اہم مسئلہ اسماء و صفات کا آخر کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات، نبی کی سنتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کی زبان سے سننے والے اور آپ کی تشریحات، آپ کے بیان، آپ کی وضاحتوں کو براہ راست دیکھنے والے، بھلا اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین زیادہ اللہ کے اسماء و صفات کو کون سمجھے گا؟ لیکن نہیں، اس طرح کے فتنے ہر دور میں چلتے رہے، اس دور میں بھی ہیں۔ آئیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عقیدے کو، اس اصول کو توڑنے کی کوشش کی گئی، آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ میں ان سب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں اصل نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ایک دم مسلمہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے سلسلے میں، اور دین میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ ایمان و عقیدہ، توحید، پھر عبادات، اور پھر اس طرح سے بقیہ چیزیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اگر کوئی سمجھ سب سے زیادہ سیف، اگر کوئی سمجھ سب سے زیادہ سلامتی والی سوچ، جس میں گمراہی کے راستے نہیں ہیں، کم ہیں، برائے نام ہیں، ہے نا، سلامتی والا راستہ، ایسی سمجھ جس میں سب سے زیادہ سلامتی ہے، ایسی سمجھ جو سب سے زیادہ علم پر مبنی ہے، سب سے زیادہ علم پر مبنی ہے، اور ایسی سمجھ جو سب سے زیادہ ٹھوس دلیلوں پر مبنی ہے۔ تین باتیں یاد رکھ لیجیے، تین باتیں بنیادی ہیں۔ جو سمجھ سب سے زیادہ سیف، محفوظ ہے، یعنی اگر اس سمجھ پر ہم چلیں گے تو گمراہی، ضلالت، ہلاکت، بربادی، بدعت، خرافات، فرقہ واریت ہمارے قریب نہیں ہے، ہم سیف رہیں گے۔ اور جو سمجھ سب سے زیادہ علم پر مبنی ہے، علم کی بنیاد پر، اور جو سمجھ سب سے زیادہ ٹھوس اور دلائل پر مبنی ہے، یہ وہی سمجھ ہے جس کو ہم سلف صالحین، سلف کا فہم، سلف کی سمجھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے امت کے ان علماء نے جن کو ہم علماء سنت کہتے ہیں، علماء سنت، انہوں نے شروع سے ہی اس بات کو دنیا کے سامنے عام کیا کہ سلف کا جو راستہ ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، اور خاص طور پر عقیدے کے باب میں، عقیدے کے اندر اسماء و صفات کے باب، وہ تین چیزیں ہیں۔ سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا راستہ، اسلم، مذہب السلف یا منہج السلف، اسلم و اعلم و احکم۔ اب یہی ساری چیزیں ہیں، باریک ہیں، کچھ علمی انداز کی چیزیں ہیں، تو یہ عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یا دلچسپی نہیں ہوتی اس سے، لیکن یہ بنیاد ہے، ساری گمراہیوں کی جڑ یہی ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا، اسی لیے گمراہی ہمارے اندر تیزی سے داخل ہو گئی۔ سلف صالحین کا جو مذہب ہے، راستہ ہے، مسلک ہے، منہج ہے، وہ کیا ہے؟ اسلم و اعلم و احکم۔ اس کا معنی سمجھیں، سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ، سلف کا راستہ، سب سے زیادہ علم پر مبنی، علم کی روشنی میں، ہے نا، منمانی نہیں، اپنی عقل، میری عقل، آپ کی عقل، فلاں کی عقل نہیں، اس کی بات اس کی بات نہیں، علم کی بنیاد پر۔ یہ راستہ کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ علم کی بنیاد پر ہے، وہ نبی کے صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ تیسری خوبی کیا ہے سلف صالحین کے راستے کی؟ وہ ہے احکم۔ احکم کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس دلائل پر، ٹھوس مضبوط دلائل پر ڈیپینڈ۔ یہ تین الفاظ یاد رکھیں۔ اسی لیے
ہمارے اسلاف نے یہ بات جگہ جگہ لکھا، کہا، بولا، پھیلایا، دعوت دی، اس کی وضاحت کی۔ ہمارے علماء اس کی جگہ جگہ بار بار شرح کرتے رہے، ماضی سے لے کر کے آج تک۔ لیکن اس کے باوجود بھی باطل فرقے، عقل پرستی، ہوس، خواہشات نفسانی، بدعات کی راہ پر چلنے والے اور عقیدے اور دین کے ہر مسئلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، جن کو ہم معتزلہ کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم دوسرے فرقے کے طور پر خوارج کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم آج کل کے جدید دور کے اعتبار سے ہم ان کو عصرانی کہہ سکتے ہیں۔ عصرانی سمجھتے ہیں؟ عصر کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ، عصر حاضر۔ تو عصرانی کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی باتوں کو اٹھانا اور اپنی عقل کی بیس پر آج کل کے حالات پر فٹ کر کے فیصلہ کر لینا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عصرانی ان کو کہا جاتا ہے، العصرانیون۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا سارا نظریہ ان کے اپنی عقل پر، اپنی لاجک پر، اپنی دانشوری پر ہے۔ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، خوارج، معتزلہ، عقل پرست، بدعتی، تمام عام طور پر، عمومی طور پر سارے بدعتی، انہوں نے اس قاعدے کو بدلنے کی کوشش کیا۔ اس قاعدے کو کیا کیا؟ بدلنے کی کوشش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 باتیں سلف کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، اسلم، اعلم اور احکم۔ اس میں سے ایک چیز ہم سلف کے بارے میں مان لیتے ہیں، لیکن بقیہ 2 چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ، سب سے زیادہ علم پر مبنی، سب سے زیادہ ٹھوس دلائل پر۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا جو راستہ ہے وہ اسلم تو ہے، سلامتی والا راستہ ہے، سیف ہے، کہ بھائی نئی چیزیں، نئے راستے، نئے فرقے، نئے افکار، نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھو، چپ چاپ پیچھے۔ سلف کا جو طریقہ تھا، ان کی جو سمجھ تھی، اسی کو سن کر کے، اسی کو سمجھ کر کے زندگی گزارو، سیف ہے، نئی کوئی بات جاننا نہیں، کسی فرقے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا اگر کوئی کرے تو سیف تو ضرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بقیہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ سلف کے لیے نہیں ہے بلکہ خلف کے لیے۔ ہمارے اسلاف کا اصول کیا ہے؟ مذہب السلف اسلم و اعلم و احکم، اور یہ کہتے ہیں مذہب السلف اسلم و مذہب الخلف اعلم و احکم۔ سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ سلف کا صرف سلامتی والا راستہ ہے، لیکن رہی بات علم کی اور رہی بات حکمت کی ٹھوس، تو یہ دونوں چیزیں سلف کے یہاں نہیں ہیں بلکہ خلف کے یہاں۔ خلف کسے کہا جاتا ہے؟ بعد کے لوگ جو ان پرانے والوں کے راستے پر صحیح معنوں میں نہ چلے بھی، لیکن پورے طور پر نہ چلے، اپنی عقل کا استعمال کیا اور دیگر راستوں پر چل پڑے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے سب سے زیادہ پیچیدہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی آیتوں میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیثوں میں، خود صحابہ کرام کی سیرت میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ سلف صالحین، حضرات صحابہ کرام ہر اعتبار سے خلف سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ کے اندر اور بھی کتابوں کے اندر 1 سے زائد جگہوں پر لکھا کہ سلف جو ہیں وہ خلف کے مقابلے میں، یعنی پہلے والے نبی کے صحابہ بعد والوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے افضل ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے؟ ہر اعتبار سے ہمارے سلف خلف سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ کہنا بیوقوفی ہے کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ گھوڑے اور خچر کا دور تھا۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، اس لیے آج کے اس دور میں ہم ان سے زیادہ فلاں چیز میں ہیں، ہم ان سے زیادہ فلاں چیز میں ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ نبی کے اصحاب تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوتا تو وہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے آئیڈیل چون کر بنائے جاتے۔ اور یہ کس نے بنایا؟ ہم نے، آپ نے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا۔ تو دنیا نہیں، دین کے تمام تر گوشے، ہاں ہو سکتا ہے آپ اور ہمارے جیسی ان کی رہائش نہ رہی ہو،
آج کل دنیا میں کے پاس دولت ہے، آدمی کا رہن سہن معیار زندگی اونچا ہو گیا ہے، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے ان کے کپڑے ہلکے رہے ہوں گے، ان کی گاڑیاں نہیں رہی، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن رہی بات دین کی، عقیدے کی، عبادت کی، عمل کی، بیان کی، وضاحت کی، دعوت کی، زندگی کے ہر گوشے میں ہم افضل من الخلف۔ اور رہی بات علم کی، جو ان ظالموں نے کہہ دیا کہ سلامتی والا تو ہے سلف کا منہج، لیکن علم کے اعتبار سے خلف زیادہ بہتر ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سلف نے علم ہم کو دیا ہے، اس علم سے زیادہ علم والے ہم ہو سکتے ہیں، ہمارا دماغ ان سے زیادہ ہے، ہماری سوجھ بوجھ ان سے زیادہ ہے، ہم زیادہ وسیع معلومات رکھتے ہیں، اور ہم اللہ کے کلام کی آیات کو ان سے اچھا سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے حدیثوں کو ان سے اچھا سمجھ سکتے ہیں، عقیدے کے باب میں، عبادات کے باب میں، سیاست کے باب میں، ہے نا، نظم زندگی کے سلسلے میں اور دیگر مسائل میں ہم ان سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس میں وہ ہم سے افضل نہیں ہیں۔ یہ کام دو طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ کام کیسے کیا لوگوں نے؟ دو طرح سے کیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ بات کہتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے، قلم سے لکھتا ہے، کیا؟ مذہب السلف اسلم و مذہب الخلف اعلم و احکم۔ سلف کا منہج اور ان کا راستہ سیف ہے بہت زیادہ، لیکن علم کے اعتبار سے اور حکمت اور مطلب ٹھوس کے اعتبار سے، استحکام کے اعتبار سے خلف زیادہ بہتر ہے ان کے مقابلے میں۔ ایک طبقہ ایسا جو باقاعدہ کہتا ہے، لکھتا ہے، اس کا پروپیگنڈا کرتا، تشہیر کرتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو زبان سے بات نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے، کردار سے یہی کام کرتا ہے۔ اگر سلف صالحین کے راستے پر وہ نہیں چلتا ہے، اپنی عقل کو، اپنی لاجک کو، دانشوری کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، تو چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے، لکھے نہ لکھے، لیکن پریکٹیکلی وہ صحابہ سے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ وہ سلف سے آگے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ سلف سے زیادہ اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، سلف سے زیادہ علم والا سمجھتا ہے، تو چاہے وہ زبان سے کہے اور قلم سے لکھے یا نہ کہے نہ لکھے، عملی طور پر وہ سلف کے راستے پر نہ چلے، اپنی منمانی چلے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی، عملی طور پر صحابہ کرام کو سب سے زیادہ علم والا نہیں مانتا، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ علم والا، عقل والا مانتا ہے، اس لیے ان کے راستے پر چلنا اسے گوارا نہیں۔ اور بلکہ یہی نہیں، نبی کے صحابہ، تابعین، سلف امت کے خلاف زبان درازیاں بھی کرتا ہے، ان کے ٹھٹھے بھی اڑاتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، استغفر اللہ۔ ایسے کتنے سارے لوگ۔ ایسے ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان تمام باتوں میں باریکی سے پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں پہلے طبقے کے، ان کی شان، ان کا مقام گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عظمت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی عدالت، ان کی ثقاحت اور ان کی تقوی پر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ عمل بھی کیا ہے؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کرام کو سب سے زیادہ، ان کے راستے کو سب سے زیادہ علم والا راستہ اور سب سے زیادہ ٹھوس اور دلائل سے راستہ نہیں سمجھتے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ دو تین طبقے ہو گئے، دو تین طرح سے یہ کام کرنے والے ہو گئے۔ اب آج اس دور کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کبھی صحابہ کرام کو خاطر میں نہیں لاتے، صحابہ کرام کے خلاف بدزبانیاں بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی فقہ کو، ان کے فہم کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو سلف کے مقابلے میں زیادہ علم والا سمجھتے، زیادہ احکم، ٹھوس اور دلائل کی قوت والا سمجھتے ہیں۔ آپ نے امام حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ ابن رجب حنبلی 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، غالباً 795 میں، 93 یا 95 میں ان کی وفات ہوئی ہے، غالباً 795 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اور یہ حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن القیم ہیں، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ بھی شامل ہیں جن کو ہم لوگ
علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. بہت چوٹی کے امام اور عالم ہیں، نام لوگ کم شاید سنتے ہو، بہت ٹھوس اور گہرے علم کے امام. اور فتح الباری ہی کے نام سے صحیح بخاری کی ایک شرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی. ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بعد میں لکھی فتح الباری کے نام سے، ایسے ہی فتح الباری کے نام سے ان سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری ہی کی شرح لکھی، اس کا نام تھا فتح الباری بشرح صحیح البخاری. بہرحال تو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کا نام ہے اربعون النوویہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیثوں والی کتاب. امام نووی نے 40 حدیثیں اکٹھا کی جو دین کی بنیادی حدیثیں ہیں، اس میں دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اربعین نوویہ 40 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 نہیں ہیں 42 ہیں وہ، لیکن اس کو کہتے ہیں کسر کو ختم کر کے بات کرنا، یعنی جو 2 گنتی آگے آ گئی ہے 40 کے اوپر اس کو چھوڑ دینا اور دہائی کے اعتبار سے 40 بولنا. تو 42 حدیثیں ہیں، یہ اربعون کے نام سے مشہور ہے. یہ 40 حدیثوں والی کتاب کس کی ہے؟ امام نووی کی. امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید 8 حدیثوں کا اضافہ کیا، 42 کو 50 پہنچایا، اور اس کے بعد اس کی بہت جامع شرح لکھی، جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم بشرح 50 حدیثا من جوامع الکلم. اس طرح سے 50 حدیثوں کا مجموعہ الحمدللہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی. خیر یہ بات اس لیے آپ کے سامنے کر دی گئی کیونکہ اربعین نوویہ دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے. 40 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 جمع کی گئی، اور اصول دین کی بنیادی حدیثیں. تو اس مناسبت سے ان کا نام آ گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے. اس موضوع پر سلف کا علم خلف سے افضل ہے. سلف کا علم خلف کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا، زیادہ برتری والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے. یعنی سلف کے علم کی طرح سے خلف کا علم کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ فضل علم السلف علی علم الخلف. فضل علم السلف علی علم الخلف، سلف کے علم کی خلف کے علم پر فضیلت. آج امت کے کچھ لوگ، بہت سارے لوگ، لیکن اگر آپ بہت سارے لوگ نہ کہیں تو کچھ لوگ اگر کہہ لیں تو آپ اس بات کو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس موضوع کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ سلف صالحین منہج سلف ہے نا، منہج صحابہ، فہم صحابہ، فقہ السلف ہے نا، یا منہج کا لفظ نہیں سننا چاہتے ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے برگشتہ ہیں، جبکہ یہی ہے امت کو نجات کی راہ پر باقی رکھنے کا سب سے بنیادی ذریعہ، کہ امت قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرے. عقیدے کے باب میں آپ دیکھ لیجئے، عقیدہ ایمان سب سے زیادہ اونچا مسئلہ ہے دین کا، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ عقیدے میں گمراہ. توحید الوہیت کا مسئلہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اللہ کے سوا غیر اللہ کا سجدہ، رکوع، عبادات کے سارے کام کرنا. دنیا کے چپے چپے میں قبریں، مزارات، آستانے ہے کہ نہیں بنے ہوئے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے صالحین کی، نبیوں کی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہے نا عام مخلوقات اور حقیر مخلوقات کی بھی پوجا اور ان کی پرستش ہو رہی ہے. عقیدے کے باب میں کتنی بڑی گمراہی ہے. آگے آئیے، اسماء و صفات کا باب دیکھ لیجئے. اتنے سارے فرقے اسماء و صفات کے باب میں پیدا ہو گئے کہ شاید کسی اور باب میں اتنے سارے فرقے نہ پیدا ہوئے. جبکہ عقیدہ توحید سب سے زیادہ اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. لیکن افسوس اس کے اندر اتنی ساری گمراہیاں ہیں. قبریں آباد ہیں، مزارات آباد ہیں، ہے کہ نہیں. اللہ کی دھرتی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے لیے دنیا میں آئے، لیکن افسوس ایک بہت بڑا طبقہ اور نہیں تو کچھ لوگ ایسے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ اسی بات سے کہ ہم کیوں صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، کیوں منہج صحابہ کہتے ہیں، کیوں منہج سلف کہتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر انسانیت کا کوئی دور، انسانیت کا کوئی طبقہ حق اور ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ بہرحال تو یہ جو فتنہ ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جو مسئلہ ہے مذہب السلف اعلم، مذہب السلف اسلم و مذہب الخلف اعلم و احکم، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے جو امت کے اندر عام کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو صرف تبرک کے طور پر، کس طور پر؟ صرف تبرک کے طور پر کہ ہمارے نبی کے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا زیادہ سیف تھا، بس ایک عقیدت اور محبت کے نام پر یہ بات کہہ لو، اور اس کے بعد دین کے ہر مسئلے میں اپنا عقل، اپنا علم، اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اپنی من برمن کی مرضی کی دلیلیں استعمال کر کے جس طرح سے بھی چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے عقائد کی کا باب اور ایسے ہی عبادات کا باب اور ایسے ہی دیگر مسائل کے اندر تلاؤ کرو، کھلواڑ کرو۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان حدیثوں کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر الناس قرنی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات ہو چکی ہے کہ سب سے بہتر ہے میرے صحابہ، تو بھلا ان سے زیادہ کوئی علم والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ سلام سیف تو ہم مان لیتے ہیں، سلامتی والا راستہ مان لیتے ہیں، لیکن علم تو ان سے زیادہ ہمارے پاس۔ ابھی تازہ بھی آپ نے سنا ہوگا بعض عالمی سطح کے مشہور ہے نا داعیوں کی زبان سے، جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن و سنت کو پہلے والوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی گمراہی کی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وہ اشارات موجود ہیں جو مستقبل کے اندر ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور یہی حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے 3 طبقہ بیان فرما دیا، سب سے بہتر زمانے والے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہوں، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلف کے بعد خلف کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کس کا ذکر فرمایا؟ سلف کے بعد خلف کا، سلف کی فضیلت بیان فرمائی، خلف کی مذمت بیان فرمائی۔ سلف کی فضیلت کہ سب سے بہتر ہیں، وہ سب سے بہتر ہے سارے انسانوں میں، خیر الناس، ساری انسانیت میں سب سے بہتر میرے صحابہ ہیں، دوسرے نمبر پر ان کے ساتھی، تیسرے نمبر پر ان کے ساتھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم يتخلف من بعدهم خلف، لیکن اب ان اسلاف کے بعد امت کے لوگوں، ان صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے بعد ثم يتخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ لوگ آئیں گے، کیا حال ہوگا ان کا؟ تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، ان کی حالت کیا ہو جائے گی بھائی؟ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان میں سے کسی آدمی کو آپ دیکھیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ آدمی قسم سے پہلے گواہی دے دے گا، اس کی گواہی قسم سے پہلے ہو جائے گی، اور کبھی کبھی اس کی قسم اس کی گواہی سے پہلی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ نہ کوئی گواہی مانگے گا، نہ کوئی قسم کھلوائے گا، لیکن پہلے ہی سے تیار، قسم کھانے کے لیے تیار، پہلے سے گواہی دینے کے لیے تیار، چاہے گواہی سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا۔ یاد رکھیں سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اتنی ساری گواہیاں انسان دنیا میں دیتا اپنی زندگی میں، لیکن سب سے بڑی گواہی دے کر کے جس کے ذریعے سے وہ جنت پاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ کون سی گواہی ہے؟ وہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ دیکھ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ میرے صحابہ، تابعین، طبع تابعین ہو گئے، ان کے بعد ثم يتخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد برے لوگ آئیں گے۔
تو بعد کے لوگوں کی تو مذمت بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی. بعد کے لوگ کیا ہوں گے؟ بے امانت داری نہیں ہوگی ان کے پاس امانت داری نہیں ہوگی. ان کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے. ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، پہلے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے. کوئی موقع کوئی مسئلہ ہوگا نہیں، پہلے ہی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں گے. آگے بڑھ کر کے قسم، آگے بڑھ کر کے گواہی قسم سے آگے چلے گی، قسم گواہی سے آگے چلے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مذمت فرمائی کہ بعد والوں کا یہ حال ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی. اور یاد رکھیں، جتنا پرانا دور، یہ بات کس پر ہو رہی ہے؟ یہ بات اسی نقطے پر ہو رہی ہے کہ اسلاف کا طریقہ زیادہ سیف ہے، تو علم والا اور ٹھوس کیوں نہیں مانتے؟ تو علم کی بنیاد بھی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام کے یہاں. سب سے زیادہ علم والے نبی کے صحابہ ہیں امت کے. اور سب سے زیادہ ٹھوس دلیلوں والا کون امت کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. اچھا ایک بات اور سمجھیں، سلامتی ہو ہی نہیں سکتی جب تک علم اور حکمت میں بھی سب سے اونچا نہ ہو. اور اسی بات کو علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شرح میں لکھا، غالباً کتاب التوحید کی کتاب، غالباً اربعین نوویہ کی شرح میں، یا کتاب التوحید کی شرح میں، یا کسی اور کتاب کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ اس میں ٹکراؤ ہے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا راستہ سیف ہے، لیکن بعد والوں کا راستہ، خلف کا راستہ زیادہ علم کی بنیاد پر ہے، زیادہ ٹھوس دلیلوں والا ہے، تو ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لازم ملزوم ہے. کیسے وہ راستہ سب سے سلامتی والا ہو سکتا ہے جب وہ علم کے اندر سب سے ٹھوس نہ ہو؟ جتنا مضبوط علم ہوگا اتنا ہی راستہ سیف ہوگا، جتنا ہی دلیل ٹھوس ہوگی اتنا ہی راستہ سلامتی والا ہوگا. وہ کیسے سلامتی والا راستہ ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سلامتی والا جب اس کی بنیاد علم کی نہ ہو، جب اس کی دلیل ٹھوس نہ ہو. اچھا کیا دلیل ہے اس کی کہ نہیں نبی کے صحابہ کرام ہی علم سے آگے ہیں، علم میں باقیہ لوگوں سے آگے ہیں؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل ہے نا، اس کی دلیل ہے، زیادہ نہیں، 2 دلیلیں ہم لوگ پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے اسی پر بات کو ختم کر دیں گے. 2 دلیلیں. ایک دلیل تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویکثر الزنا ویشرب الخمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی ہیں. امت کے لوگوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں کو یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے بہت ساری نشانی بیان فرمائی، 4 نشانیاں اس حدیث کے اندر بیان کی. پہلی چیز کیا ہے؟ ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلا کیا ہے؟ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے. ویثبت الجہل، اور جہالت پیوست ہو جائے گی، یعنی چھا جائے گی، جگہ بنا لے گی. اب آپ سوچئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا. آپ بتائیے کہ پہلے کون ہے؟ پہلے ہم لوگ ہیں کہ پہلے نبی کے صحابہ ہیں؟ کیونکہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھایا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. یہ علم والے پہلے ہیں، علم پہلے ہے، علم والے پہلے ہیں، تب تو علم اٹھایا جائے گا، جہالت بعد میں آئے گی. اگر جہالت پہلے ہوتی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ ابھی بڑی جہالت ہے، یہ جہالت ختم ہوگی تب علم آئے گا. یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے زمانہ ہو، نبی کے ساتھی ہوں، وہ علم والا دور نہ ہو، بعد میں علم والا دور آئے گا؟ اللہ کے نبی کا دور، نبی کے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تابعین کا دور، کیا نعوذ باللہ وہ جہالت والا دور تھا؟ بعد میں علم کا دور آئے؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور نبوت دنیا کا سب سے روشن دور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ خوبصورت دور. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہہ لو، صحابہ کرام کا دور کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ آپ کے سامنے تھے تبھی تو صحابی بنے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ شرف ان کے پاس باقی رہا جب اللہ کے نبی وفات پا چکے تھے، لیکن صحابہ
موجود تھی۔ تو یہ دونوں جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں علم تھا، اور یہ علم دھیرے دھیرے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یرفع، اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلِ، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، جہالت جگہ بنا لے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، زناکاری، بدکاری، فحاشی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب پی جائے۔ میرے بھائیوں، اب شراب کا تو موضوع اپنے آپ کا ایک موضوع ہے۔ شراب، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، شراب تو اللہ کے نبی کے دور میں جب 3 ہجری میں حرام کی گئی تب سے حرام ہو گئی، لیکن اس کے پہلے زمانے جاہلیت میں شراب عام تھی، یہودیوں کے ہاں شراب عام تھی، عیسائیوں کے ہاں شراب عام تھی۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے یہود نصارہ ہے کہ نہیں؟ اور مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں آج شراب اور نشے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا خاتون ملوث ہیں شراب یا شراب کے جیسی چیز میں۔ شراب ضروری نہیں ہے، شراب ضروری نہیں کہ شرابی ہو، نشے کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا، نشے کی وجہ سے۔ اور جب آپ کو بتاؤں، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی نا قرآن کریم کے اندر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا دوسری والی آیت میں، انما یرید الشیطان، آگے اللہ نے فرمایا فہل انتم منتہون، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو قمار، چھوڑ دو پانسے کے تیر، چھوڑ دو استھان، یہ سب کیا ہے؟ چھوڑ دو اسے۔ باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے ہو؟ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تب صحابہ کرام نے ایک دم فائنلی سمجھ لیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اب اس کو ایک ذرہ بھی قریب نہیں لایا جا سکتا۔ شراب کے پرانے گھڑے توڑ توڑ کر کے نالیوں میں بہا دیے، اتنی شراب کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ کئی دنوں تک، کچھ دنوں تک، ہفتہ عشرہ یا اس سے زیادہ، مدینے کی گلیوں سے لوگ نکل گئے باہر، رہنے کے قابل نہیں، اتنی بو، سمجھ رہے؟ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد جب بدبو کم ہو گئی تو لوگ آ گئے، رہنے لگے کسی طرح برداشت کر کے۔ اس کے بعد جب بارش کا موسم آیا، بارش ہوئی نا، بارش، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب زمین بھیگ گئی، نالیوں میں پانی بھر گیا، تو وہ سب پانی کا رنگ بدل گیا، اس لیے کہ شراب ان تمام پانی میں، مٹی میں، نالی میں، گٹر میں کیا ہے؟ شراب ملی ہوئی تھی۔ جب پانی برسا زیادہ تو شراب کا رنگ دکھائی دینے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی بدبو پھیل گئی کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب جب اتری، شراب کی حرمت کا جب آیا، آیت کریمہ اتری کہ شراب حرام ہے، تو آپ جانتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، سمجھ لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، جب دور خلافت آیا کس کا؟ عمر بن خطاب کا، اسی ممبر رسول پر کھڑے ہوئے۔ عمر بن خطاب نے کہا ساتھیوں، جب شراب حرام کی گئی تھی نا، تو شراب صرف 5 ٹائپ کی شراب تھی دنیا کے اندر، عرب کے لوگ 5 ٹائپ کی شراب پیتے تھے بس، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف یہی 5 ٹائپ کی شراب حرام ہے، بقیہ سب جائز ہے۔ شراب کھجور کی بنتی تھی، شراب انگور کی بنتی تھی، شراب مکئی کی بنتی تھی، شراب جو کی بنتی تھی، شراب گیہوں کی بنتی تھی، سمجھ رہے؟ اس طرح سے 5 قسم کی شراب بنتی۔ کہتے ہیں حرمت الخمر یوم حرمت، جس دن شراب حرام کی گئی اس وقت 5 قسم کی شراب چلتی تھی، لیکن کوئی یہ نہ سوچ کے بیٹھے کہ بس حرام کیا گیا تو اسی 5 ٹائپ کی شراب کو حرام کیا گیا۔ الا ان الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل کو زائل کر دے، عقل کو متاثر کر دے، چکرانے لگے دماغ، جو بھی چیز نشہ پیدا کرے وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ تو بہرحال بات تو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یرفع العلم ویکثر الجہل،
وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی کے صحابہ کرام پہلے تھے، علم کا دور تھا، اور علم کا دور جب دھیرے 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 اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، علماء کم ہو جائیں گے، تو دنیا میں کیا عام ہو جائے گی؟ جہالت عام ہو جائے گی۔ تو جب ہمارے اسلاف کا دور علم کا دور تھا، بعد میں جہالت کا دور دورہ ہوگا، تو ظالم کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ سلف کا راستہ سلامتی والا تو ہے لیکن علم والا؟ سلف کا راستہ ہی تو علم والا راستہ ہے۔ سلفی کا راستہ سلامتی والا راستہ بھی، سلفی کا راستہ علم پر ڈیپینڈ راستہ ہے، دلائل، ٹھوس دلائل پر موقوف راستہ ہے۔ ایسی ایک دلیل تو یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی کی صراط صاف صاف، علم اٹھایا جائے گا، جہالت آئے گی، جہالت بعد میں آئے گی، علم پہلے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور بعثت سے پہلے بھی جہالت تھی، جاہلیت تھی، لیکن وہ تو ختم ہو گئی قرآن و سنت کے اترنے کے بعد۔ نبی کے صحابہ جو ایمان والے ہو گئے، علم کی روشنی میں آ گئے وہ، لیکن اب اس کے بعد پھر جہالت آئے گی، تو کیسے آئے گی؟ یہ نبی کے صحابہ علم والے ہیں، تابعین علم والے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد کے لوگوں میں کیا جائے گی؟ جہالت آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ سلف کا علم ٹھوس ہے، سلف کا منہج علم پر مبنی ہے، جہالت کا راستہ بعد کے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا فرمان۔ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اور روایت کئی لوگوں سے مروی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ، ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے اور دیگر لوگوں سے، عبداللہ بن عمر کے علاوہ عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے غالباً روایت، اور مشہور ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس میں من کان متأسیا فلیتأس بمن قد مات، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ جسے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو نمونہ بنانا ہو، سمپل بنا کر کے اس کے آئیڈیل پر، اس کے راستے پر چلنا ہو، فلیتأس بمن قد مات، تو وہ ان کے راستے پر چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر ابن مسعود، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر ہے فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں چاہے آئیڈیل بنانا ہے تو نبی کے صحابہ کرام کو آئیڈیل بنا۔ کیوں آخر نبی کے صحابہ کو آئیڈیل کیوں بنانا ہے؟ دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بنیادی بات کیا ہے؟ جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہتا، یعنی خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی فتنے میں پڑ جائے، لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ، اب کون سا فتنہ ان کو لگے گا؟ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایک دم سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان کنت اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ، اگر تو نے اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے تو مجھے اس فتنے میں پڑنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، دیکھو کیا کہا اس لیے کہ جو زندہ رہتا ہے وہ فتنے کا اس کے اوپر ڈر رہتا ہے، فتنے کا خوف رہتا ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اولئک اصحاب رسول اللہ۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ کن کے راستے پر چلنا ہے، کن کو آئیڈیل بنانا ہے؟ اور آئیڈیل کس چیز میں؟ تمام چیزوں میں، عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، حلال حرام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب چیز میں انہیں کو آئیڈیل بناؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تین چار باتیں کہیں نبی کے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے۔ اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ انہوں نے کہا کانوا ابر هذه الامه قلوبا، وہ نبی کے صحابہ کرام اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل والے تھے۔ دل کے اعتبار سے کوئی سب سے زیادہ نیک دل والا اگر تھا تو کون تھا؟ وہ نبی کے صحابہ کرام تھے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور وہ نبی کے صحابہ سب سے زیادہ انسانیت میں گہرے علم والے ہیں۔ دیکھا آپ، ابن مسعود، عبداللہ بن عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن سخر، یہ اللہ کے نبی کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کیا کہ وہ سب سے زیادہ گہرے علم والے،
اعمقہم علما، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے تھے، تو وہ گہرے علم والے تھے۔ بعد میں وہ علم کم ہوتے ہوتے جہالت کی طرف لوگ آ گئے۔ نبی کے صحابہ جہالت والے نہیں تھے، نبی کے صحابہ سب سے زیادہ علم والے امت کے اندر۔ دیکھا آپ نے کیا فرمایا؟ اعمقہم علما، سب سے گہرے علم والے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے۔ تکلف کسے کہتے ہیں؟ تکلف کہتے ہیں حق ماننے میں آدمی تأمل کرے۔ حق ماننے میں کیا کرے؟ تأمل کرے۔ اگر آدمی کو حق بتا دیا جائے کہ بھئی یہ حق ہے اور آپ جو راستہ اختیار کیے وہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو آدمی کیا کرے؟ تأمل کرے۔ نہیں وہ ایسا ہے تو ویسا ہے، فلاں مسئلہ ہے نا، چوں چرا کیوں کیسے ایسے ویسے، اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے؟ یہ سب تکلف ہے، یہی تکلف ہے۔ تکلف نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں حق گوئی رکھتا ہوں، حق جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، حق بولتا ہوں، حق کی دعوت دیتا ہوں، حق پر چلتا ہوں، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، چوں چرا کیوں کیسے کی بات نہیں کرتا۔ حکم الہی آ جائے تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی بھی چیز اس پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَكَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دم سیدھی ہدایت کی راہ پر چلنے والے تھے۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ نبی کے اصحاب سب سے زیادہ امت میں گہرے علم والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ سلامتی والے بھی ہیں۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی احکم ٹھوس دلیل والے، ٹھوس دلیل اور ٹھوس طریقہ دعوت، ٹھوس طریقہ عمل، ہر اعتبار سے احکم، ان کی ساری باتیں ٹھوس دلائل پر مبنی۔ بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمارے اسلاف اسماء و صفات کے باب میں ہے نا، خاص طور پر اور دین کے ہر مسئلے میں، علم عمل دعوت بیان تمام چیزوں میں سلف ہمارے خلف سے افضل ہیں، خلف سے افضل، اس لیے ان کا راستہ تمام خلف کے راستے سے افضل ہے، تابعین کے راستے سے افضل ہے کہ نہیں؟ تابعین وہی تھے نا بغل میں، انہی کے شاگرد، تابعین سے افضل ہے کہ نہیں؟ وہ استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، افضل ہے کہ نہیں ان کا راستہ؟ وہ افضل ہے، ان کا راستہ افضل ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہر مسئلے میں وہ سب سے افضل ہیں خلف کے مقابلے میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مذہب السلف اسلم واعلم واحکم، سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا، سب سے زیادہ ٹھوس، سب سے زیادہ دلائل پر علم پر مبنی، اور جو ان لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا مذہب السلف اسلم و مذہب الخلف اعلم واحکم، یہ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس باطل قاعدے کی گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ قاعدہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اصول ڈھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی باتیں دلیل پر نہیں مبنی ہوتی، ہماری باتیں زیادہ دلیل پر مبنی ہوتی ہیں، صحابہ کرام زیادہ علم والے نہیں ہوتے، ہم زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ جانے کہاں تک جا سکتے ہیں گمراہی کے اندر۔ میرے بھائی بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کا منہج، ان کا راستہ پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بدعت، ہوائے نفس، ایسے ہی خواہشات نفسانی کے غلام، اور ایسے ہی عقلانی، ایسے ہی معتزلہ، ایسے ہی کہہ لیجیے خوارج، اور ایسے ہی تمام اہل بدعت، سبوں نے جو راستہ نکال رکھا ہے، یہ نیا قاعدہ بنا رکھا ہے نا، سلف کا راستہ سیف ہے زیادہ، لیکن بعد کے لوگوں کا راستہ زیادہ علم اور زیادہ دلائل، ٹھوس دلائل پر مبنی ہے، یہ باطل ہے۔ کبھی بھی بعد والوں کا راستہ پہلے والوں کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں پہلے والے ہمارے اسلاف بعد والوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔